نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا۔ روزے کی فرضیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفات کی طرف دھیان میں اسے ابدی زندگی کی عطا کرتا ہے۔ یہ ابدی زندگی کی عطا ہے جس میں افطاری پر اسے دو خوشیاں ہیں، ایک جنت کی خوشی اور ایک اللہ کی ملاقات کی خوشی کی خوشخبری ہے۔ جب مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں روزہ رکھتا ہے تو روزے کی صفات جو ہیں وہی ہیں جو اللہ پروردگار کی صفات ہیں۔ بھوک، پیاس اور مباشرت یہ بشری صفات ہیں۔ بشری صفات جب ان کو ترک کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس کا دھیان جاتا ہے۔ جیسے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات رکھتا ہے تو اس کے لیے علم الہی کا ہونا فرض ہے۔ بغیر علم الہی کے وہ اللہ کی ملاقات کرنے کے قابل اس لیے نہیں ہے کہ اللہ ہی ہے جو اپنی ملاقات کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو اپنی حمد و ثنا خود کرتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی ملاقات کے قابل ہوا ہے تو صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے علم الہی کی عطا کی ہے۔ علم الہی میں اللہ جو ہے وہ اس کی ملاقات کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، یعنی قابل ہے۔ اور اگر کسی کو علم الہی حاصل نہیں تو اللہ علم الہی میں جو ہے اسے کیا پتہ اللہ کی ملاقات کیا ہے، وہ تو اللہ کو نہیں جانتا۔ روزے میں دھیان اللہ پرور کی طرف اس لیے جاتا ہے کہ یہ بھوک پیاس اس کی خواہش جو ہے اس کا بشری تقاضا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقیقت رحمت محبت میں جو اللہ کی صفت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پروردگار کو کبھی بھوک پیاس خواہش پیدا ہی نہیں ہوتی۔ ہمیں پیدا ہوتی ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اسے ترک کر دیتے ہیں۔ اب ترک میں جب ہمارے باطن میں بھوک کا خیال تک نہیں ہوتا، پیاس مٹانے کا خیال تک نہیں ہوتا، ہم اپنی خواہش کو اللہ کے حکم میں جب مٹا ڈالتے ہیں تو اللہ پروردگار کی صفت جو حقیقی ہے، ہماری صفت جو بشری ترک ہونے پر اب ہو گئی ہے، اس کا وصال اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ روزہ اس لیے ہم پر فرض کیا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سحری اور افطاری پر، جو کہ ہماری فطرت ہے کھانا پینا وغیرہ، اللہ جنت عطا فرمائے تاکہ جنت ہمیں بے عیبی کی عطا میں اضافہ کرے، اور ایک دن آئے ہم بے عیبی کی عطا جو کہ علم الہی پر ہوتی ہے، وہ بے عیبی کی عطا میں ہمیں وہ علم الہی کی عطا ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے قابل ہو جائیں۔ اور جو دنیا میں ہی اللہ کے بندے کی صحبت تعلیم علم الہی کے قابل ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ حقیقی دو خوشخبریاں ہیں۔ ایک تو وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جانے میں ہے، اور ایک اللہ کی ملاقات، اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو کر پاتا ہے۔ جب جس کے گھر جاتا ہے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ رمضان مبارک کے روزے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ یہ اللہ پروردگار کی صفت علم الہی کے حصول میں اللہ کی صفات کے ساتھ واصل ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کی عطا میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم جو اللہ جانتا مانتا ہے، اور اللہ پروردگار کا بندہ وہ حکم جو جانتا مانتا اللہ ہے وہ دیتا ہے، وہ حکم مانتا ہے۔ ایک تو ماننا ہے، سمینا و اطاعنا یعنی ماننا ہے، اور دوسرا اللہ کا بندہ حکم کی تعلیم، یہ جو حکم جانتا مانتا اللہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ دیتا ہے۔ اس حکم جانتا مانتا میں اللہ کا علم ہے، پھر اللہ کا بندہ جب وہ حکم دیتا ہے تو حکم کی تعلیم اب جو دیتا ہے
یہ علم الہی کی تعلیم ہوتی ہے، کہ جنت کی بات نہیں ہوتی، کہ عبادت کی بات نہیں ہوتی، یہ عمل کی بات نہیں ہوتی کہ عمل بڑا اچھا ہے. یہ حقیقت میں اللہ نبی رسول کا فعل ہوتا ہے. اللہ اپنے نبی رسول کو تعلیم دیتا ہے، نبی رسول کو تعلیم دینے میں اللہ کا یہ فعل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نبی جو ہے صحابہ کو تعلیم دیتا ہے، یہ نبی رسول کا فعل ہے. جیسے ماں باپ کی اولاد فعل میں پیدا ہوتی ہے، اسی طرح فعل میں اللہ کا بندہ حکم دیتا ہے، فعل میں اس حکم کی تعلیم دیتا ہے. وہ علم الہی کی تعلیم ہوتی ہے، یعنی اللہ کی ملاقات کی تعلیم ہوتی ہے. جب علم الہی کا حصول کسی کو ہوتا ہے تو یہ علم الہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے بندے کو واصل کر دیتا ہے. یہ حکم ماننے والا جو ہے وہ ہے جس نے یہ حکم مانا ہوتا ہے. غیر فطری کام کو ترک کر دیا ہوتا ہے، غیر حکمی کام کو ترک کر دیا ہوتا ہے، غیر تعلیمی کام کو ترک کر دیا ہوتا ہے، غیر محبوبی کام، غیر کو محبوب بنانا ترک کر دیا ہوتا ہے. یہ کس حکم کے اندر اللہ کا بندہ حکم دیتا ہے؟ ان کا ترک کس حکم میں کیا جاتا ہے؟ وہ تیسرا حکم جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا مانتا میں حکم دیتا ہے. اللہ کا بندہ جانتا مانتا میں حکم دیتا ہے. جب کوئی اس حکم میں یہ چار چیزیں ترک کر دیتا ہے، اس کا عیب جو ہے وہ دھل جاتا ہے. غیر فطری کام چھوڑ دینے سے وہ اجنبی اور اجنبیہ کو اجنبی اور اجنبیہ مان لیتا ہے. یہ غیر فطری کام اس نے چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ بیوی ہی اس کے لیے بیوی ہے، غیر جتنے بھی ہیں وہ عورت ہی ہے. بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی شوہر ہے، باقی جتنے مرد ہیں سارے غیر ہیں. غیر فطری کام یہ ہے جو اسے ترک کر دیتا ہے. بیوی اپنے شوہر کو اپنا شوہر بنا لیتی ہے دل و جان سے، اور شوہر اپنی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیتا ہے دل و جان سے. اس نے غیر فطری کام چھوڑ دیے. نمبر 2، غیر حکمی کام ترک کر دیتا ہے. غیر حکمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ، اور اللہ جو کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میں ایک ہوں، اللہ کا بندہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے. یہ حکم جو غیر فطری کام کے ترک کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ حکم جو غیر کے حکم کو ترک کرنے کا حکم دیتا ہے، جب اللہ کا بندہ اس حکم کی تعلیم دیتا ہے، اس تعلیم میں علم الہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ علم الہی نہیں ہوتا، اس کے علاوہ حکمی علم ہوتا ہے جو پہلے انبیاء و رسول نے دیا، جو کہ عبادت کا علم ہے. عبادت سے معبود اللہ کا پتہ ہوتا ہے، لیکن حقیقی علم سے اللہ نبی رسول کا پتہ ہوتا ہے. کیوں؟ حقیقی علم میں غیر تو کوئی ہوتا نہیں. تعلیم کرنے والا معلم جو ہوتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور اللہ کے بندے کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ تعلیم کر رہا ہوتا ہے. یہ عبادت تو ہے نہیں کہ عبادت سے اللہ کا پتہ ہو. یہ تو اللہ خود ہے، اللہ کا بندہ خود ہے. پتہ کس کا لینے چلا ہے؟ جس کا پتہ ہے وہ خود ہی ہیں پتہ دینے والے. یہ ہے روزے کے اندر بات لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. متقی وہ ہوتا ہے جو غیر فطری کام نہیں کرتا. متقی وہ ہوتا ہے جو حکم حلال حرام نہیں بلکہ حقیقی حکم جو اللہ پروردگار خود دیتا ہے اور اللہ کا بندہ دیتا ہے وہ مانتا جانتا ہے. اور اللہ کا بندہ اور اللہ خود اس حکم کی تعلیم دے کر علم الہی کی عطا فرماتے ہیں. روزہ بڑی چیز ہے، اللہ کا بندہ بڑی چیز ہے، اللہ پروردگار خود بڑی چیز ہے، جس میں یہ 3 چیزیں عطا ہوتی ہیں. ایک روزہ سحری ہے، یہ بھی روزہ ہی ہے. ایک روزہ افطاری ہے، یہ بھی روزہ ہی ہے. ایک روزے میں اللہ اور اللہ کا بندہ ہے، یہ بھی روزہ ہی ہے. یہ روزے کی حقیقت ہے. وما توفیقی الا باللہ.